اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام ہے اور یقیناً اس ماہ میں تمام جہان تشیع دنیا کے ہر کونے میں عزاداری میں مشغول ہے اور عزاداری کا اہتمام کر چکے ہیں، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ایام محرم الحرام، ایام محرم الحرام جو کہ یوم ایام اعضا ہے، اور اس ایام میں عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام برگزار ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص جو کہ شریف ہو، شریف خاندان سے اس کا تعلق ہو، شرافت اس کے وہ اپنے لیے زینت سمجھتا ہو، اس کے لیے یہ ماہ جو ہے وہ محرم ہے، یعنی ان کے لیے احترام کے لائق ہے یہ۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حتیٰ زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے بھی جو افراد زندگی گزارتے تھے ان کے لیے یہ ماہ جو ہے وہ محرم یعنی احترام والا مہینہ تھا، یعنی حتیٰ اس ماہ میں اگر کوئی جنگ کرنا چاہتا تھا تو وہ جنگ کو تعطیل کر دیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، چونکہ یہ ماہ جو ہے ان کے لیے احترام والا مہینہ مانا جاتا تھا۔ اس ماہ میں لوگ جو ہے وہ احترام کے قائل تھے، لیکن خود یہ واقعہ عاشورہ جو کہ عاشورہ کا واقعہ یعنی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، جو اس دور کے لوگوں نے یہ جنگ کی، یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ حتیٰ زمانے جاہلیت میں جو لوگ زندگی گزارتے تھے ان کے لیے بھی یہ ایک عجیب چیز تھی، چونکہ اس میں حتیٰ جو زمانے جاہلیت میں جو جنگیں ہوتی تھی ان کو بھی لوگ چھوڑ دیتے تھے اس ماہ میں، چونکہ ان کے ہاں بھی یہ ماہ جو ہے وہ محرم کا اور احترام کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ لوگ جو تھے انہوں نے حتیٰ وہ اپنے آباء و اجداد اسلام سے ہٹ کے اپنے آباء و اجداد کے اس روایات کے اوپر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا کہ جو اس دور میں جو احترام اس مہینے کے لیے لوگ قائل تھے، یعنی خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ اس مہینے میں جنگ کرنا، ماہ محرم میں جنگ کرنا، یہ حتیٰ کہ عرب کے وہ پرانے قبائل ان کے روایات کے خلاف یہ چیز تھی، اور خود ان ایام میں جو کہ اس دور میں بھی محترم تھے لیکن بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ دن نہایت ہی خاص ہو گئے، اور اس میں انہوں نے جو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام عزاداری کا جو سلسلہ جاری ہوا، اور خود عزاداری کا سلسلہ رسول اللہ کے دور میں بھی تھا، لیکن عزاداری کا اور خود انبیاء علیہم السلام کے بعض روایات میں جو کہ وارد ہے کہ خود انبیاء بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کر چکے ہیں، اور خود حضرت رسالت مآب اور باقی اس سے پہلے دور میں بھی یعنی اس چیز کی باقاعدہ رسول اللہ نے خبر دی تھی، بلکہ وہ مشہور اور معروف روایت جو کہ حضرت ام سلمہ کا ہے کہ اس کو رسول اللہ نے کچھ یہ خبر دی تھی، اور پھر جب سید شہداء جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ مٹی ان کے حوالے کر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر اس میں خون آ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ ہماری شہادت کربلا میں ہو چکی ہے۔ یعنی پہلے سے ہی ان تاریخ کے بارے میں خود رسول اللہ بھی خبر دیتے رہے، اور باقی ائمہ نے بھی، باقی انبیاء علیہم السلام نے بھی اس کی خبر دی تھی، اور ان دنوں کو محترم مانتے تھے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر بھی دی تھی اور ساتھ میں گریہ بھی کر چکے تھے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو احترام محرم الحرام کے عنوان سے ہے کہ اس مہینے کا ایک خصوصی احترام ہونا چاہیے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ خود انبیاء علیہم السلام کے دور میں بھی اس مہینے کو احترام کا مہینہ مانا جاتا تھا۔ اس دن اس مہینے میں لوگ احترام کے قائل تھے اور اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ بعید نہیں کہ یہ احترام بلکہ یقیناً چونکہ اس ماہ میں شہادت امام حسین علیہ السلام واقعہ ہونی تھی، تو انبیاء علیہم السلام نے گریہ بھی کیا، اور حتیٰ سرزمین کربلا سے جب کوئی نبی کا گزر ہوتا تھا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ کتاب خصائصۃ الحسینیہ میں شیخ جعفر شستری نے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود حاشیے میں مرحوم شیخ جعفر شستری علی اللہ مقامہ الشریف نے کچھ اس الفاظ سے لکھا کہ اس کتاب خصائصۃ الحسینیہ میں جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں، جو تحریر کر رہا ہوں، یہ مستند حدیث کے مطابق ہے یا روایات صحیحہ کے مطابق ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے جو چیزیں لکھی وہ آج ہمارے پاس وہ حوالہ جات شاید موجود نہ ہو جو ادوار گزرے ہیں، کتابوں کی ضیاع ہوئی ہے اور جس طریقے سے کتاب ضائع ہو چکے ہیں، لیکن شیخ نے یہ ضرور لکھ دیا کہ میں نے یہ کتاب اپنی تحقیق کے مطابق مستند روایات یا مستند تاریخ کے مطابق یہ کتاب لکھی ہے، خصائصۃ الحسینیہ۔ اور اس میں مرحوم جعفر شستری یہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی نبی کا جب گزر ہوتا تھا کربلا مقدسہ سے، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی اور اس کے اوپر یہ حال عیان ہو جاتا تھا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں سبط رسول اللہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام شہید ہوں گے، اور وہ نبی وہاں پر گریہ بھی فرماتے تھے، چاہے وہ نوح نبی ہو، بلکہ بعض لوگوں نے تو نوح نبی کو مخصوصاً کتاب شہادت عظمیٰ میں یہ موجود ہے اور باقی کتب میں بھی ہے کہ نوح کا اصل اس کے نام بہت سارے تھے، عبد الغفور تھا، عبد الغفار، اس قسم کے نام حضرت نوح علیہ السلام کے لیے وارد ہیں، لیکن فرمایا کہ نوح کیوں کہتے تھے؟ کہا کہ نوح اس وجہ سے کہتے تھے کہ زیادہ نوحے پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام نوح ہو گیا۔ یعنی سید شہداء علیہ السلام کے لیے نوحے پڑھتا تھا اور گریہ کرتا تھا، زیادہ آہ و بکا کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام نوح ہو گیا، نوح یعنی نوحے پڑھنے والا زیادہ۔ یہ بعض جگہوں پر موجود ہے۔ یعنی یہ چیز مسلم ہے کہ ذاکرین سید شہداء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جو کہ حضرت پر گریہ کرتے تھے، اور کربلا سے جب گزر ہوتا تھا تو ان کو اذیت پہنچی ہے، اور اذیت کے بارے میں چونکہ اللہ حکیم ہے، اذیت کیوں دی؟ اس وجہ سے اذیت دی کہ اس سرزمین پہ اس شخصیت کو اذیت ہوگی جو سبط رسول اللہ ہے، جو کہ حسین منی و انا من الحسین کا مصداق ہے، یعنی خود مصداق کے عنوان سے ہے کہ حسین اس سے ہے اور وہ حسین سے ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور فرمایا کہ یہ چونکہ ایسی شخصیت یہاں پر شہید ہوگی تو بے جا نہیں کہ آپ بھی اس سرزمین پہ آپ کو بھی اذیت ہو جائے۔ در حقیقت حکمت تھی کہ وہ راز عیان ہو جائے ان انبیاء کے اوپر کہ اس سرزمین پہ ایک شخصیت کی شہادت ہونی ہے، اور جب راز عیان ہوتا تھا تو اس وقت وہ گریہ کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وہ جنت سے خارج ہوئے تو وہاں پر کافی عرصے تک گریہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور پھر وہ نام تعلیم ہوئے، کہا بحق محمد وانت المحمود، یعنی جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے آدم
پڑھ اس کلمات کو تو آپ کی بخشش ہو جائے گی اور آپ کا استغفار قبول ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کہہ دو کہ بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت علی الاعلیٰ، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ فرمایا کہ اے آدم کہہ دے، یہ کلمات کہہ دے، پنج تن کے نام ان کو تعلیم کیے گئے۔ آدم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے رہے، جیسے جناب جبرائیل پڑھتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بات آئی سید الشہداء کی، نام آیا سید الشہداء کا، اور کہا کہ بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بے ساختہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل رنجیدہ ہوا اور آنکھ سے آنسو جاری ہوا۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی اور کہا کہ اے جبرائیل، یہ کیا واقعہ ہے کہ جب میں یہ 4 کے نام لیتا ہوں تو بڑی سرور، میرے دل کو سرور ملتا ہے، لیکن جب یہ 5ویں کا نام آ جائے تو میرے آنکھ سے اشک جاری کر دے، وجہ کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے اس راز کو اس حضرت آدم علیہ السلام پر عیاں کر دیا کہ کربلا میں یہ وہ شخصیت ہے جو کربلا کی سرزمین پر محرم الحرام میں یزید ملعون اس زمانے کی طاغوتی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو جائے گا بظاہر، اور سید شہداء شہید ہو جائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں نے گریہ فرمایا اور گریہ کیا سید شہداء پر۔ اب انسان کا باپ حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے گریہ کیا، سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بھی سرزمین کربلا سے جس کا گزران ہوتا تھا وہ وہاں پر گریہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی گریہ فرمایا، اور وہ جب ولادت بسعادت ہوئی تو اس خبر کو انہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے اشکار کر دیا اور گریہ کرتے رہے، اور کہا کہ یہ میرا فرزند کربلا میں شہید ہو جائے گا، اپنے یاران اور انصار اور اہل بیت کے ساتھ شہید ہو جائے گا۔ گریہ کرتے رہے سیدہ سلام اللہ علیہ، امیر المومنین، سب نے گریہ کیا۔ تو یہ وہ ماہ محرم ہے کہ در حقیقت جو مقصود ہے، اللہ نے اس ماہ میں چونکہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام واقعہ ہونی تھی، تو خود اس ماہ کو محرم یعنی احترام کا مہینہ، حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ بعض لوگوں نے، نواسب نے یہ کہہ دیا کہ یہ سید شہداء کے لیے فضیلت کی بات تھی کہ چونکہ یہ مہینہ تو محرم تھا ہی، حتی اہل تسنن کی روایات میں بھی ہے، اللہ نے سید شہداء علیہ السلام کی شہادت اس محرم میں ہوئی، یہ سید شہداء کے لیے باعث فخر ہے؟ نہیں جی، خود ماہ محرم کی فضیلت سید شہداء سے ہے، چونکہ سید شہداء نے اس مہینے میں شہید ہونا تھا، اس ماہ کو اللہ نے محرم کر دیا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو سید شہداء علیہ السلام کی وجہ سے اس مہینے کو نصیب ہوئی۔ سید شہداء چونکہ شہادت واقعہ ہونی تھی، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی نہیں گزرا، کوئی وصی نہیں گزرا، کوئی ولی نہیں گزرا جو سید شہداء پر اس نے گریہ نہ کیا ہو۔ گریہ کیا ہے، کیوں گریہ کرتے رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہادت واقعہ ہونی تھی محرم الحرام، 10 محرم کو، خود ماہ محرم ہے۔ تو یہ وہ احترام کا مہینہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ حتیٰ وہ قبائل جو زمانے قدیم یعنی عرب جو زمانے جاہلیت تھا، اس زمانے میں بھی کوئی اس مہینے میں جنگ نہیں کرتا تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی نبی کے ساتھ متصل تھے، یا کچھ ایسے جو واقعات تھے کہ خود جن لوگوں کے انہوں نے بت بنائے تھے وہ کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یا یہودی تھے یا نصارہ تھے یا جیسے بھی تھے، بہرحال انہوں نے اپنے دین اور مذاہب کو بھی تحریف کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ایک رابطہ تھا ان لوگوں کا کسی نہ کسی دین کے ساتھ، چونکہ ادیان آسمانی کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، اسی وجہ سے چونکہ انبیاء نے یہ فرمایا تھا
تو ان تک یہ بات پہنچی تھی کہ محرم الحرم حرمت کا مہینہ ہے، محرم الحرم حرمت کا مہینہ ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ خود حرمت کا مہینہ ہے، اور آج کے اس دور میں ہمیں مختلف چیلنجز کا بھی مقابلہ ہے، مختلف چیلنجز کا مقابلہ ہے۔ ماہ محرم سید شہداء کا مہینہ ہے، روایات کتب طرفین میں موجود ہے، لیکن کچھ لوگ نواسب اس ماہ میں کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یا جا کے دھماکے کرتے ہیں اس ماہ میں، یا جا کے جلوسوں کا روک تام کرتے ہیں۔ نواسب کے انداز میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یزید نے اس حرمت کو شکستہ کر دیا، اس حرمت کو پائمال کر دیا کہ جو زمانہ قدیم سے اس ماہ کے لیے یہ حرمت تھی، یعنی اس میں کوئی جنگ نہیں کرتا تھا۔ دو قبائل کی جب آپس میں جنگ ہوتی تھی، جب محرم کا مہینہ آتا تھا کہہ دیتے تھے بس اب چھوڑ دیجیے گا ان کو، انشاءاللہ جب محرم کا مہینہ ختم ہوگا تو پھر جنگ ہوگی۔ یعنی زمانے جاہلیت کے وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں زندگی گزارتے تھے، وہ لوگ بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ یزید نے عہد شکنی کر دی، معاویہ کے اس فرزند نے عہد شکنی کر دی اور اس کی حرمت کو پائمال کر دیا۔ رسول اللہ کے فرزند سبط رسول اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اس ماہ میں۔ اب اس یزید کے جو پیروکار ہیں وہ اس ماہ کے حرمت میں ابھی بھی خلل ڈال رہے ہیں۔ جلوسوں کا روکنا، مختلف قسم کی گفتگو کرنا اور یہ کہنا کہ شادیاں کرنا اس مہینے میں ولیمے کا خرچ کم ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں ان کلمات سے، خود آپ غور کریں کہ ان لوگوں کا تعلق اہل تسنن سے ہے یا پتہ نہیں یہ کس گروہ کے لوگ ہیں۔ یہ یقیناً اہل تسنن بھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے یہ لوگ جو ہے نواسب ہے، خارجی ہے۔ کہتے ہیں کہ محرم میں شادیاں کرو اور اس سے جو ہے ولیمے کا خرچ کم ہو جاتا ہے، شادی کے اخراجات کم پڑ جاتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے، بدعت ٹوٹ جاتی ہے۔ اندازہ کریں، بدعت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سب ان کے وہ خیالات ہیں جو محرم کے حرمت کو انہوں نے پائمال کرنا ہے، سید شہداء علیہ السلام کے غم کو انہوں نے ہلکا کرنا ہے۔ کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی کی وفات کا دن یکم محرم ہے، حالانکہ یکم محرم نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے بہت سارے جوابات دے دیے، پاک و ہند کے علماء نے جواب دیتے رہے۔ وہ ان کے اپنی کتابوں میں کہہ دیا بھائی خلیفہ ثانی جو آپ لوگوں کا ہے، جو آپ لوگوں کا خلیفہ ہے، یہ یکم محرم کو یہ قتل نہیں ہوا ہے، یہ 25 ذی القعدہ کو ہے، یا کوئی اور تاریخی بھی بتاتے ہیں اس کو یہ فوت ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں ماننا ہے۔ غم سید شہداء اس خلیفے کی وجہ سے اس سے غم سید شہداء میں کوئی فرق نہیں آنا ہے، یہ آپ غور کریں، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سید شہداء علیہ السلام کے غم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ بے شک یہ کہہ دو یکم کو خلیفہ ثانی ہے کہ وہ ہے قتل ہے، دوسرے محرم کو پہلے خلیفہ کا ہے، پھر تیسرے کو تیسرے خلیفہ کا ہے، آپ بے شک جو ہے نا اپنے پورے کے پورے جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کی تاریخیں یہاں لا کے رکھ دو، غم سید شہداء میں کمی نہیں آئے گی، چونکہ آپ لوگ تو پہلی غم والے تھے ہی نہیں۔ غم کا اثر اس سے پڑے گا جو غم کرنے والے ہیں، جو سوگ منانے والے ہیں، وہ لوگ جو خوشیاں مناتے تھے، یعنی 10 محرم کو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ایام سے جو 10 محرم چونکہ بنی امیہ کے لیے خوشی کا دن تھا، یزید نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر آج ہمارے آباء و اجداد ہوتے، بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی کہا تھا، تو وہ ہم پہ فخر کرتے کہ ہم نے خوب بدلہ لے لیا ہے ان لوگوں سے۔ یعنی ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ جو جنگی ہوئی تھی، جو امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوئے تھے، ان لوگوں کے آباء و اجداد تھے وہ۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد آپ لوگ تو پہلے بھی خوشیاں مناتے تھے، اب بھی منا دیجئے، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ یزید جنہوں نے قتل و غارت کی تھی، یزید نے خوشیاں کی تھی، تو آپ تو پہلے بھی خوشیاں مناتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑے گا
چونکہ آپ لوگ پہلے بھی سوگواران اور عزاداران امام حسین علیہ السلام نہیں تھے. آپ لوگوں کا جو باپ تھا یزید، یہ کہوں گا چونکہ اس کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کا جو باپ تھا یزید، انہوں نے تو حتیٰ ماہ اس محرم کے 10ویں محرم کو سید شہداء کو شہید کر دیا، پھر خوشیاں بھی منائی، سب کچھ کیا، نہیں کر سکا. غم تازہ ہے. اور اس کے جو بنانے والے ہیں وہ قوم ہے جو رسول اللہ نے فرمایا قوم اللہ خلق کرے گی میرے اس فرزند کے گریہ کرنے کے لیے. وہ قوم خلق کر چکا ہے اللہ. اب وہ قوم قطعاً آپ لوگ نہیں ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ نہیں ہیں. وہ قوم جو ہے وہ شیعہ ہے. اور الحمدللہ، اور وہ متدین آدمی، میں یہ بات یہ نہیں کر رہا کسی کے اوپر توہین میں نہیں کر رہا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں اہل تسنن ہے، عزاداریاں کرتے ہیں، رسول اللہ کے عہد پر وفا کرتے ہوئے فرزند رسول اللہ کا غم مناتے ہیں. مسیحی بہت سارے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دن ہے جس میں انسان بیدار ہوتا ہے. بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. ہندو ہے، یعنی جس کا تعلق کسی شریف خاندان سے ہے، نسب شریف ہے، خون جو ہے وہ شریفانہ خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ سید شہداء علیہ السلام کا عزادار ہے. کسی بھی دین کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، شریف خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، سید شہداء علیہ السلام کا عزادار ہے. اپنے طریقے سے ظاہر ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اپنی طریقے سے عزاداری کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی طریقے سے عزادار ہے. نیاز تقسیم کرے گا، سبیل لگا دے گا، لوگوں کو پانی پلائے گا. رسول اللہ کا محب ہے، ان کے آل سے محبت کرتا ہے. لیکن جو لوگ ناسبی ہے، خارجی ہے، نجس ہے، خارج از اسلام ہے، ان کے لیے یقیناً یہ ایسے ہی کہیں گے. تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ احترام قائم کرے. کوئی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان نواسب میں ہو جائے. جیسے ہم لوگوں کے بعض لوگوں کے جو اعمال ہے، نئے کپڑے پہننا، خواتین جو اپنے اعتبار سے جو سجاوٹ کرتی ہے یا مرد کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ڈرو اس دن سے کہ خدا نخواستہ آپ لوگوں کا شمار بھی ان یزیدیوں میں ہو جائے. یہ نکتہ ہے. ہم لوگوں کو سادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس مہینے کا احترام سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو عزادار سید شہداء علیہ السلام بنائے. اور اس مہینے میں عبادت کا مہینہ بھی ہے، اور حجت دوران حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا مہینہ ہے کہ یقیناً ہم حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.